ربی حبلی حکمن والحکمت، کہ اے میرے رب مجھے وزڈم دے، ججمنٹ کی ایک کیپیبلٹی دے، والحقنی بالصالحین، اور رائٹیس کی کمپنی عطا فرما۔ بہت خوبصورت دعا۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور تا قیامت جتنے لوگ آنے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کرے، میری گڈ ریپوٹیشن جاری۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر نماز میں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک، اسی طرح اللہ نے صحابہ کا ذکر خیر جاری کیا ہے قیامت تک۔ اور ایک اور چیز بہت پازیٹیو، جب بھی آپ کبھی ڈاؤن ہو، آئی نو آج کا دور بڑا مشکل ہے اور وی آل اسٹرگل، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے یار بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، حلال ہے، اور کبھی کبھی ڈی موٹیویشن بھی آ جاتی ہے، اور آئی نو کبھی پیرنٹ سے چیلنج آتا ہے، کبھی سبلنگ سے آ سکتا ہے، کبھی فرینڈ سے، یا اوور آل سوسائٹی میں جب ہم جاتے ہیں بینگ پریکٹسنگ اور پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں یا کچھ اور سخت باتیں، یا مے بی ہمیں کچھ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو بی آنیسٹ آج کے دور میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، حلال اور حرام کا خیال رکھنا۔ تو دیکھیں صحابہ کی مثال کتنی کمال کہ صحابہ ور دا متقین، متقین وہ ہوتے ہیں جو بچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، حلال اور حرام کا خیال کرتے ہیں، دے آر دا متقین۔ تو صحابہ دیکھیں دے ور دا متقین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ انہیں کیا دیا، ان کی اولاد میں بھی برکت دی، ان کی اولاد میں سے کتنے اسکالرز آئے، کتنے نیک لوگ آئے، کیا جنریشن تھی ان کی، اور ان کا ذکر خیر بھی جاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الشکور، دا موسٹ اپریشیٹو، ٹھیک ہے، الشکور، ایکنالج کرنے والا، بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والا۔ تو یہ بڑا پازیٹیو ایک تھاٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک عام آدمی آپ اس کے لیے کچھ کریں گے تو وہ کتنا آپ کو اپریشیٹ کرے گا، ایک اچھا انسان ہے، ایک ڈگنیفائڈ انسان ہے، وہ آپ کو ایکنالج بھی کرے گا، اپریشیٹ بھی کرے گا، اور آپ کو ریٹرن بھی کرے گا فیور۔ تو ہاؤ اباؤٹ جب آپ لارڈ آف دا ورلڈ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ لیٹ گو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں چلنے کی آج کے کٹھن دور میں، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایکنالج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کے ریزلٹس اپنی زندگی میں نظر آ جائیں، ہو سکتا ہے ایئرز آفٹر نظر آئیں، ہو سکتا ہے فوراً آ جائیں، ہو سکتا ہے جنریشن میں نظر آئیں، یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ صحابہ دیکھیے ان کو اللہ نے اکنالج کی، اور ان کی سب سے بڑی اکنالجمنٹ یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں صحابہ، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں ہی ریوارڈز دکھا دیے۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے سلمان الفارسی کو ڈسکس، سلمان الفارسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی دکھا دیا کہ دیکھو یو ہیو بین گیون دی آنر، کہ جس پیلس کو تم دیکھا کرتے تھے دور سے، آج یو آر انٹرنگ انٹو اٹ، اور کیا آنر دیا کہ گورنر بنے وہ اسی علاقے کے ویئر ہی واز بورن، پرشیا۔ سلمان الفارسی گورنر بنے، وہاں کا جو کیپٹل تھا ان کے دور میں، جو کنگ کا کیپٹل تھا کسرا کا، وہاں کے گورنر سلمان الفارسی۔ اسی طرح صحابہ نے اپنی زندگیوں میں وہ ریوارڈز دیکھے ہیں، وہ وعدے پورے ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے۔ اس لیے انشاءاللہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، اینڈ لیٹس اسٹرائیو، لیٹس کیپ اسٹرائیونگ، ایفرٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کچھ بھی برداشت کریں گے، اللہ کے لیے کچھ لیٹ گو کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ آئے گا۔ اولاد میں بھی نظر آئے گا آپ کو، انشاءاللہ کل کو آپ کی اولاد ہوگی اس میں بھی نظر آئے گا، فیملی میں بھی نظر آئے گا۔ تو ایوری ایفرٹ میٹرز۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نیکی اس کو سامنے لے آتا ہے، ایٹمز ویٹ نیکی بھی سامنے لے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایون کہ وین یو اسمائل ایٹ سم ون، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گیو چیریٹی ایون اف اٹس اے ڈیٹ، ڈیٹ بھی دو گے، چھوٹی سی ڈیٹ دو گے، آدھی ڈیٹ دو گے، وہ بھی نوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اوکے، تو یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ کبھی آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو صحابہ کو ذہن میں لایا کریں، انہوں نے بھی بڑی ٹف لائف گزاری ہے اور مثال قائم کر، تو وی کین ریلیٹ ٹو صحابہ ان دیٹ سینس کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے مثال قائم کروانا چاہے سوسائٹی میں۔ دیکھیں اللہ نے کچھ لوگوں سے مثال تو قائم کروانی ہے، کچھ ینگسٹرز ہوں گے اللہ ان سے مثال قائم کروائے گا کہ دیکھو یہ آج کے دور میں نظریں بھی جھکا رہے تھے، یا آج کے دور میں اپنی ڈیزائرز پہ بھی قابو پا رہے تھے، اب وہ ینگسٹرز آنے والے ینگسٹرز کے لیے مثال بن گئے۔ تو اللہ مثال بھی تو قائم کرتا ہے نا، جتنے آنےسٹ بزنس مین ہیں اللہ ان کی مثال قائم کروا رہا ہے کمنگ بزنس مین کے لیے کہ دیکھو آج کے دور میں بھی انہوں نے سود کو اوائڈ کیا، ربا کو اوائڈ کیا، آج کے دور میں بھی سچ بولا، آج کے دور میں بھی اچھا بزنس کیا، تو اللہ مثالیں بھی بنوا۔ تو الحمدللہ اف یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ، آپ کو تھوڑی مشکل آ رہی ہے تو تھوڑا خوش بھی ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی مثال بنوا رہا ہے، کیونکہ مشکلات آئیں گی تو بندہ نکھرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایٹ دی اینڈ اٹ ول آل میک سینس انشاءاللہ۔ سو کیپ گوئنگ آن، میں بتانے کا مقصد یہ تھا بی پازیٹیو، انشاءاللہ اٹ ول آل بی ریپیڈ،
in the best way. اللہ تعالیٰ جس طرح جزا دیتا ہے اس طرح کوئی نہیں دے سکتا. تو آج اس صحابی کی ہم بات کرنے لگے. یہ بھی سٹوری اتنی انسپریشنل ہے, یہ جو میں نے تمہید ساری باندھی اس حوالے سے, کہ اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں وہ برکات دکھا دی, وہ ریوارڈز دکھا دیے, وہ میریکلز دکھا دیے کہ ریئلی صحابہ کی میں نے اکثر بات کی نا, فیری ٹیل سٹوری لگتی, بٹ اٹس ریئل, دے آر ریئل کیریکٹر. جابر بن عبداللہ بہت مشہور انصاری صحابی, ون آف دا موسٹ فیمس انصاری صحابی, اور فقہ کی کتابوں میں ان کا بہت تذکرہ ہے کیونکہ ان کا ایک واقعہ ہے جابر اینڈ ہز کیمل کے نام سے, جو کہ ہر اسکول آف تھاٹ میں پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں سے بڑے فقہی لیسنز نکالے جاتے ہیں, ٹریڈ ٹرانزیکشن. اوکے, میں آپ کے سامنے وہ لیسنز بھی رکھوں. جابر بن عبداللہ کا تھوڑا سا تعارف, یہ ہیں کون. ان کے جو والد ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بہت مشہور صحابی تھے, عبداللہ ابن حرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ون آف دی ارلیسٹ انصاری صحابی ہیں, حضرت عبداللہ جو جابر بن عبداللہ کے والد, اور یہ خزرج ٹرائب سے تھے. اور آپ کو پتا ہے فرسٹ پلیج آف عقبہ, اس میں کتنے لوگ تھے فرسٹ پلیج آف عقبہ میں؟ 12 لوگ. ون آف دیم واز عبداللہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ اتنے ارلی مسلم ہیں عبداللہ ابن حرم. اور ان کا جو ٹرائب ہے بنو سلمہ, یہ بھی بڑا مشہور ٹرائب ہے بنو سلمہ. اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ٹرائب کو اتنا شوق تھا ان لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کہ یہ تقریباً 45 منٹ کی واک کر کے مسجد نبوی تک آتا. یعنی تھوڑا سا اس دور کے مطابق تھوڑا آؤٹ سکرٹس میں تھا مسجد نبوی, مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں. تو انہوں نے کیا کیا, شوق میں اپنے گھر بیچے, یعنی بیچنے کا ارادہ کیا, اور مسجد کے قریب گھر لینے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کرو, کیونکہ اللہ کو تمہاری یہ بات بڑی پسند ہے کہ تم واک کر کے آتے ہو. اور آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مسجد میں واک کر کے جاتا ہے تو ہر سٹیپ پہ, ایک سٹیپ پہ نیکی ملتی ہے, ایک سٹیپ پہ گناہ اریز ہو. ایوری سٹیپ کاؤنٹس. ٹھیک ہے, ایک سٹیپ پہ نیکی, ایک سٹیپ پہ گناہ اریز. تو دا گریٹر سٹیپس دا بیٹر. گاڑی میں جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی جان کے پیدل جاتا ہے اس خوشی میں کہ میرے گناہ اریز ہوں گے تو اٹس گڈ الحمدللہ, اور واک بھی. تو ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ نہیں ایسے آپ نہ کرو, کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اتنی واک کر کے آتے ہو, اتنی ایفرٹ کر کے آتے ہو. ہاں کسی کا گھر بہت دور ہے تو obviously سواری یوز کی جا سکتی. اینی وے, تو عبداللہ ابن حرم ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ انصاری صحابی, اور پلیج آف عقبہ میں تھے, اور ان کے ساتھ جابر بھی تھے. جابر اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 14-15 سال کے تھے, ایک نوجوان بچے. اور بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے یہ پہلے شہید ہیں بیٹل آف احد, فرسٹ مارٹر آن دا بیٹل آف عبداللہ ابن حرم. اور ان کو پتا تھا میں نے شہید ہو جاؤں. سبحان اللہ. اصل میں مومن کی ایک فراست ہوتی, ایک فور سائٹ ہوتی. حدیث میں نا مومن کی فراست سے ڈرو, کیونکہ مومن جو ہے وہ فور سی کر لے. تو کچھ لوگوں نے اس کو بڑا اور طرح سے بھی لیا, کرامت کی طرف لے گئے اور اپنے اوپر اپلائی کر لیا کہ ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہے. وہ ایک اور چیز ہے, وہ obviously مس یوز کیا جا رہا ہے. بات ہے کہ فور سائٹڈنس, کبھی کبھی الہام ہو جاتا ہے مومن کسی بات کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو obviously یہ فیلنگ دی کہ I am going to get martyred. تو جابر بن عبداللہ کو نہ انہوں نے بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا, نہ احد میں, ان کے والد نے, جبکہ جابر ایز اے ینگ بوائے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ ان کی 9 سسٹرز تھی, ان پہ ذمہ داری بہت تھی, اکیلے بیٹے تھے اور ان کی 9 بہنیں. تو ان کے والد نے جب انہوں نے بیٹل آف احد میں بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ والد آپ مجھے پلیز جانے دیں, آپ نے بیٹل آف بدر میں بھی نہیں مجھے جانے دی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو, بہت محبت سے, اور تمہاری 9 بہنیں, اور مجھے پتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ, میں نے دعا بھی کی ہے, آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو. دیکھیں صحابہ, یعنی اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سب کچھ لوٹا دیا, کہ مومنین میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنی جان تک جو ہے وہ دے دیا. تو ایسا ہی ہے. تو ہی سیڈ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے گا. آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ, تو بیٹا تم گھر رہو اور تم جو ہے وہ اپنی بہنوں کی دے. تو یہاں پہ پھر وہ مان گئے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ والد اور والدہ کا کہنا ماننا اور جہاد افضل, یعنی نبی نے اس سے بھی تعلیم, ایز لانگ ایز وہ شرعی کچھ بات کر. تو یہی ہوا کہ خالد بن ولید کے اٹیک کرنے سے پہلے جب مسلمانوں کا اپر ہینڈ تھا بیٹل آف احد, تب یہ شہید ہوئے, یعنی اس مومنٹ پہ شہید, اور یہ فرسٹ مارٹر ہے بیٹل آف. اور ان کی بہن نے جب دیکھا ان کی باڈی کو تو بڑا رونے لگی جب بیٹل اوور ہوئی. تو نبی نے منع فرمایا کہ آپ روئے نہ, غم نہ, حالانکہ رونا الاؤڈ ہے, منع نہیں فرمایا. ایز سچ ایک خوشخبری دی
کہ آپ غم نہ کیجیے، میں نے دیکھا ہے عبداللہ کی باڈی کو کیری کیا ہے اینجلز نے، سوری اپنے ونگ سے کور کیا ہے اینجلز نے، جب تک کہ ہم نے انہیں دفنا نہیں۔ عبداللہ ابن حرم کو اینجلز نے کور کیا ہے، ان کی باڈی کو اپنے ونگ سے، اپنے پروں سے۔ اور جابر کو جب یہ خبر پہنچی تو ہی واز ایبسولوٹلی ڈیواسٹیڈ، اور جابر بن عبداللہ جو ہے ان کو ان کے والد نے نصیحت کہ میں نے قرضہ بھی چکا بیٹا، یہ بھی آپ نے میری طرف سے ذمہ داری۔ تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ آتا ہے جابر بن عبداللہ کا اور ان کے کیمل کا، اور اس سے بہت سے فقہی لیسنز نکلتے ہیں جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایکسپیڈیشن آف ذات الرقاع 10 months آفٹر احد ایک ایکسپیڈیشن ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر بن عبداللہ بھی تھے، اور جابر جو ہے یہ کافی پیچھے چل رہے تھے اپنے کیمل کے ساتھ، اور ان کا کیمل جو ہے اٹ واز کوائٹ اولڈ، آئی تھنک شی کیمل تھی، اولڈ کیمل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ لیڈرشپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی نیو کہ جابر از ان دی آرمی، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا ان کے والد شہید ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ بیک، ایکچولی پیچھے گئے، اور پیچھے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ جابر جو ہے بڑے سیڈ ہیں۔ obviously انسانی فطرت ہے، although شہادت ملی والد کو، لیکن being sad is very فطری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اللہ نے مسکرا کر پوچھا کہ آپ اتنے سیڈ کیوں، what makes you sad؟ بلکہ اس سے پہلے پوچھا آپ کون ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا وہ کون ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی کا آنر دینے کا اگلے کو۔ تو اللہ کے نبی پوچھا آپ کون ہو، انہوں نے بتایا میں جابر ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا سن آف عبداللہ، انہوں نے کہا جی۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ سیڈ کیوں، تو پھر وہ ذرا کھلے، انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے، میرے اوپر ڈیٹ ہے، ڈیپٹ، اور میں نے 9 بہنوں کا خیال رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ شادی شدہ ہو، آر یو میرڈ؟ تو انہوں نے کہا جی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ نے ینگ آپ کی وائف ہے یا ایلڈرلی سے شادی کی، کیونکہ دونوں بڑا کامن تھا ینگ سے، تو اس سے بھی ایک فقہی اصول نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال پوچھا انہوں نے فرمایا کہ ایلڈرلی ویڈو ہے غالباً، ان سے میں نے شادی کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ینگ سے کرتے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ ان کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ ہنستی، آپ ان کے ساتھ ہنستے، بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن جب انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول ایکچولی میری 9 بہنیں ہیں، تو آئی وانٹیڈ سم ون میچور جو میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا، اور اگر ینگ ہوتی تو وہ پھر میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، یعنی ان شارٹ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آئی وانٹیڈ سم ون میچور۔ تو اللہ نے کہا فائن، بالکل ٹھیک، لیکن یہاں پہ ایک اصول بھی بیان ہو گیا کہ ینگ کو ینگ کے ساتھ کریں تو ایک ایفیلیشن شاید زیادہ بنتی، اینی وے بٹ ایلڈرلی کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے پوچھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیمل کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ بہت اولڈ تھا کیمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ کا کیمل جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اولڈ ہے اور اب تو اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جابر بن عبداللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سٹک ان سے مانگی، اور کیمل کو تھوڑا سا اس طرح سے جیسے گھوڑے کو چلانے کے لیے آپ نے دیکھا ہے گدھے کو چلانے کے لیے تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی نے ضرب لگائی کیمل پہ۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کیمل بھاگنے لگا، یعنی وہ اتنا ایکٹیو ہو گیا، شی کیمل تھی یا میل کیمل تھا، I forgot but anyway جو بھی تھا، تو وہ بھاگنے لگا، اور جابر واز سو ہیپی ٹو سی دس میریکل رائٹ ان فرنٹ آف ہز آئیز۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل بھی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ول یو لائک ٹو سیل دس کیمل۔ اب یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں اس ایکسپیڈیشن سے، اور اللہ کے نبی آپ سوچیں کہ ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہے ہیں اپنے ایک سولجر کے ساتھ، دس از ٹرو لیڈرشپ، اور اسپیشلی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سیڈ ہے، تو اللہ کے نبی ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ مجھے بیچو گے؟ تو جابر اب ظاہر ہے ایک دم سے تھوڑا ہو جاتے ہیں، او میں آ جاتے ہیں، روب ہے نا نبی وسلم کا ایک روب ہے۔ اچھا اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے خیر وہ I'll come to it later on، جب پورا واقعہ ہو جائے گا پھر it will make sense۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انڈر سم obligation انہوں نے اظہار، اب نو تو نہیں کر سکتے تھے، نو I will not like to sell it، کیونکہ مانگنے والا کون ہے؟ نبی۔ تو انہوں نے آؤٹ آف کرٹسی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گفٹ کر دیں، آپ کو یہ چاہیے میں آپ کو گفٹ کر دیں۔ تو نبی سے مسکرائے کہتے نہیں گفٹ نہیں، آپ اس کو سیل کرو، سیل اٹ ٹو۔ اب دیکھیں کہ ان کی 9 بہنیں ہیں، all he has is this camel، اس کیمل پہ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہوگی، اس کیمل پہ سامان لادنا ہوگا، یہ کیمل ان کا پورا اثاثہ ہے، اور نبی نے مانگ لیا کیمل۔ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے کہ یہ واحد ان کا اثاثہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے سیل کر دیں۔ جابر نے کہا اچھا چلے ٹھیک، میں آپ کو جو ہے وہ، اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب نبی نے ان سے مانگا اور ان کا یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجیے، تو یہ 25 بار انہوں نے کہا، 25 بار، ہی ایکچولی کاؤنٹڈ اٹ، 25 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سیل اٹ ٹو می، اور 25 بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گفٹ لیں، اور 25 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، may اللہ forgive you، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر۔
मुझे सेल कर दो। 25 बार ये जुमला कहा अल्लाह के नबी। यानी आप सोचें जाबिर का स्टेटस कि अल्लाह के नबी ने 25 बार उनके लिए दुआए मगफिरत की कि अल्लाह तुम माफ फरमा, अल्लाह तुम पे रहम कर, अल्लाह तुम पे रहम कर, 25 बार। ये भी उनके एक स्टेटस को शो करता है, ठीक है। और ये चीज भी शो करता है कि वो इतने इंसिस्टेंट थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी। देखिए हम होते, अब हमने कर्टेसी में कह दिया, सपोज कोई बुजुर्ग है हमारे बहुत चाहने वाले, वो हमसे मांग लें हमारी कोई गाड़ी कि ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। अब ऊंट गाड़ी है ना उसके उस दौर का। अब हमारे जहन में आए कि यार ये क्या, ये बुजुर्ग ने मांग लिया, मैं इनकी इज्जत भी बड़ी करता हूँ, अब तो देना पड़ेगा। तो हम कर्टेसी में कह दें अच्छा आप गिफ्ट ले लें। अब वो आगे से बुजुर्ग कहें कि नहीं गिफ्ट मैंने नहीं लेना, तुम जो है ना वो सेल कर दो, तो हम अगली बात क्या कहेंगे, चलो ये तो मेरा काम आसान हो गया, मैं तो पहले ही चाहता था बेच दूं, कुछ पैसे मिल जाए, तो अच्छा इन्होंने खुद ही कह दिया, ठीक है तो मैं इनको सेल ही कर देता हूं। हम तो अगली बात ये करेंगे। जाबिर ने 25 बार इंसिस्ट किया, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें। इसका क्या मतलब है कि वो इतने खालिस थे, इतने सिंसियर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करने, ठीक है। और दिस शोज के सहाबा वर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर रसूलल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप इंसिस्टेंस देखें कि 25 बार नबी ने इंसिस्ट किया कि नहीं मैं इसको खरीदूंगा, आप इसको सेल करें। लेकिन मजे की बात, फिर जब जाबिर ने कहा ठीक है, नबी ने कहा कि आप बताइए आप कितने पैसे, तो जाबिर सल्लल्लाहु ने कहा कि आप बताइए या रसूलल्लाह इसकी क्या प्राइस हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि आप इसको जो है वो 1 दिरहम का बेच दीजिए। अब आप देखिए 1 दिरहम इज नथिंग, तो जाबिर सल्लल्लाहु ने थोड़ा सा बढ़ा दी, तो 2 दिरहम, 3 दिरहम। अब नेगोशिएट होते होते बात जो है वो कहाँ तक आई, उकिया तक। 1 दिरहम से लेके उकिया, आई थिंक कि ये खास दिरहम की अमाउंट होती है, और इट्स अ रीजनेबल अमाउंट फॉर अ कैमल, स्पेशली जो ओल्ड कैमल है। उकिया तक जो है वो बात आती। अब थोड़ा सा हैरान होता है इंसान कि वो वाहिद उनका असासा था, नबी ने इतनी कम प्राइस से शुरू की, 1 दिरहम से, फिर 2 दिरहम, फिर बात बढ़ती गई, और फिर जो है वो उकिया तक बात है। अच्छा ये नबी वसल्लम तालीम दे रहे, अभी आगे इससे इतने बेनिफिट्स निकलते हैं इस एक हदीस से कि नेगोशिएट कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, परचेज करने वाले के क्या राइट्स हैं। आपको पता है इसमें पूरी पूरी किताबें लिखी गई इस एक हदीस ट्रेड ट्रांजैक्शंस के हवाले से, ठीक है। अच्छा उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने एग्री कर लिया कि ठीक है उकिया, आई विल टेक इट, और वापस तशरीफ लाए मदीना। जब वो पहुंचे वापसी पे, तो इनके मामू गालिबन आए, और उनसे जब जाबिर ने ये जिक्र किया कि ये मामला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने सही फैसला नहीं, यानी इट्स अ लॉस, और रिटर्न कर लो, अभी भी अपना फैसला वापस। अल्लाह अकबर। लेकिन वाइफ इतनी ओबीडियंट थी और इतनी नेक औरत थी कि वाइफ ने जब ये बात सुनी, उन्होंने वाइफ से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ओबे रसूलल्लाह, जो नबी ने कह दिया बस बात खत्म, डू इट। और फिर जो उनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा था वो बदला, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो नबी की खिदमत में लेकर पहुंचे कैमल को, और कहा रसूलल्लाह ये आपकी, यानी एक कंडीशन रखी थी उन्होंने, राइट देन सेल नहीं किया था। कंडीशन ये थी कि रसूलल्लाह मुझे मदीना तक जाने दें, मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में ले आऊंगा। नबी के पास जब वो लाए तो बड़ा मजे का वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहते ओ सन ऑफ माई ब्रदर, डू यू थिंक मैं तुम्हारा कैमल तुमसे लूं? अल्लाह के नबी ने कहा ये तुम्हारा ही है, और ये लो की पैसे भी और ये कैमल भी, तो सुभान अल्लाह। अब बड़ा अजीब वाकया है, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स निकलते हैं, यानी वाई सो। बाय द वे ये हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है, आप हैरान हो जाएंगे, हर हदीस की किताब में हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, यानी जितनी मेजर बुक्स हैं उसमें इनका कुछ पोर्शन या पूरी हदीस मेंशन, यानी इतनी ऑथेंटिक नरेशन है, और ये इतना ऑथेंटिक वाकया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको महफूज किया उम्मत की तालीम के लिए, ठीक है। सबसे पहले अब लेसन देखें क्या क्या निकलते हैं इस हदीस, सुभान अल्लाह। सबसे पहला लेसन नबी वसल्लम की ह्यूमिलिटी, नबी वसल्लम की मोहब्बत अपनी टीम के लिए, और ये हमारे लिए लीडरशिप लेसन है। ये हर उस इंसान के लिए लेसन है जो घर का एक कवाम है, जो घर में बड़ा है, बड़ा भाई है, कि यू शुड बी काइंड टू द यंगर वंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या लेसन निकलता है कि जब आप किसी को सैड देखो रिकॉग्नाइज करो उसको, ठीक है। आप देखें कि कितना अच्छा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के जो है ना वो गम के साथी, तो जब हस्बैंड को वाइफ देखें थोड़ा सैड, उनसे पूछ लिया, वाइफ को हस्बैंड देखें उनसे पूछ लिया आर यू ओके, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस तरह से उनको जाकर पूछा, और पीछे तक गए और उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की। ये नबी वसल्लम की लीडरशिप और उनका कंसर्न है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा हलाल ह्यूमर, नबी वसल्लम जो है ना ही वाज अ ह्यूमरस पर्सन, और वो थोड़ा सा टीज भी करते थे सहाबा को इन अ वेरी गुड वे। जैसे एक साहबी थे गालिबन हजरत जाहिर उनका नाम आता है, तो
وہ اکثر آتے تھے مدینہ سے باہر سے اور آ کر مارکیٹ میں کچھ چیزیں بیچتے تھے، اور وہ اتنے کو خوبصورت نہیں تھے، اتنی کو شکل و صورت کے وجیح انسان نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک دن کیا کیا، مارکیٹ میں پیچھے سے جا کر ان کو حق کی اور آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے اس عبد کو خریدے گا. عبد سے مراد سلیو بھی ہوتا ہے اور عبد سے مراد عبادت گزار اللہ کا بندہ. تو ایک دم وہ بڑے سیڈ ہو گئے، پہلے تو بڑا خوش ہوئے نبی نے مجھے حق کیا، پیچھے سے بڑا سیڈ ہو گئے، کہتے ہیں اسلم مجھے کون خریدے. اللہ کے نبی نے پھر آواز لگائی کہ اگر اس کی پرائس تمہیں پتہ لگ جائے اللہ رسول کے لیے کتنا قیمتی ہے تو تم کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس طرح نبی وسلم کا ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے انداز تھا لوگوں سے مذاق کرنا. تو جابر بن عبداللہ سے ایکچولی یہ نبی وسلم ایک پورا مذاق کر رہے ہیں، یہ بات کرنا کیمل بیچو گے، اچھا 1 درہم کا دے دو، 2 درہم کا دے دو. دس واز جسٹ ٹو لائٹن ہم اپ، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا انہیں سکھانا بھی تھا. ورنہ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں یار 1 درہم قیمت، آبویسلی مذاق تھا. جیسے میں آپ کو کہوں اپنی گاڑی بیچ دو، میں آپ کو اچھا 5,000 کی بیچ دو، تو اس میں ایک ہیومر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک مذاق بھی ہے. لیکن صحابہ جو ہے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں نبی وسلم کو آبویسلی، تو وہ کمپلائی کر رہے تھے. اچھا یہ ہیومر نبی وسلم. اس کے بعد اس سے ایک اور لیسن نکلتا ہے، پرمیزیبلٹی ٹو آسک ٹو بائی ان ایڈورٹائزڈ، یعنی کوئی چیز آپ کو کسی کی پسند آ جائے تو یو کین آسک ٹو پرچیز، یہ ایک اس سے حکم نکل. ٹھیک ہے، ضروری نہیں جو چیز ایڈورٹائزڈ ہے وہی خرید لیجیے، اگر کسی کوئی چیز پسند آ گئی اس سے پوچھا جا سکتا ہے. اوکے، یہ ون آف دی مینرز ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بیچنا چاہتے ہو. اس کے بعد جو بیچنے والا ہے اس کی آنےسٹی جو ہے وہ ایک لیسن نکل کہ ہی واز آنےسٹ اباؤٹ اٹ کہ یا رسول اللہ یہ اولڈ ہے اور میں اس کو نہیں بیچنا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی فالٹ ہے اور آپ اس کو نہیں بیچنا چاہ رہے، یو شوڈ بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ، اور اس سے اللہ برکت دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی ایک اور لیسن تھا، جابر رضی اللہ عنہ کا اسٹرانگ ایمان، رسول اللہ سے محبت، کہ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجیے، اور 25 بار میں نے آپ کو کہا انہوں نے آفر کی، وچ شوز کہ وہ واقعی گفٹ کرنا چاہتے. اس کے بعد پرمیزیبلٹی آف سیئنگ نو، اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بیچنی تو آپ نو کر سکتے. یا ایک اور لیسن اس سے یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی تھیں، جیسے ایک ہمیں واقعہ آتا ہے، ایک صحابی اور صحابیہ تھے. صحابی واز ڈیپلی ان لو ود دا صحابیہ، آئی تھنک ان کا نام بریرہ تھا غالباً، آپ میں سے اگر کسی نے وہ سٹوری سنی ہے. اینی وے، تو صحابیہ جو تھی شی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو لیو ود دا صحابی بیکاز آف سرٹن ریزن، بٹ جو صحابی تھے وہ بہت زیادہ ہی واز میڈلی ان لو ود ہر، یہاں تک کہ جب صحابیہ علیحدہ ہوئی تو وہ گلیوں میں جا جا کے روتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ سفارش کی، صحابیہ کو بلایا اور کہا کہ ٹیک بیک یور ہسبینڈ، مطلب وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنی زیادہ وہ غم میں ہے. تو انہوں نے صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مشورہ ہے. تو صحابیہ نے کہا کہ آئی ایم ان نو نیڈ، یعنی آپ کو یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اوپن تھے ٹو ہز جو ان کے فالوورز. وی کین ناٹ امیجن کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ کہیں، چاہے مشورہ ہو چاہے حکم ہو، ہم کہیں کہ نہیں آپ ہمیں چوائس دے رہے ہیں. لیکن دس شو ہی واز سو اوپن ود ہز صحابہ اینڈ صحابیات، اسی لیے ان سے لوگ آ کے باتیں بھی شیئر کرتے تھے، اپنی بات بھی بتاتے تھے. ایک یہ چیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جابر نے بھی ریسپیکٹفلی کہا میں اس کو سیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اف یو انسسٹ تو میں آپ کو گفٹ کر دوں. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک اور لیسن ملتا ہے، امپورٹنس آف میوچل ہیپینس ان کانٹیکٹ. حدیث ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ الفاظ نہیں مجھے یاد، کہ اگر کوئی خوش نہیں ہے اپنی کوئی چیز بیچتے ہوئے تو اس کو نہ لو، اس کو انسسٹ نہ کرو، اس کو فورس نہ کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ خوشی سے نہیں بیچ رہا تو اس میں برکت، اس میں وہ پازیٹیوٹی، وہ ایک انرجی بھی ہوتی ہے نا، وہ چیز نہیں ہوگی. تو دونوں کا خوش ہونا بھی ضروری ہے، خریدنے والے کا خوش ہونا بھی ضروری ہے اور بیچنے والے کا خوش ہونا بھی ضروری ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ ہم رولز نہیں لگاتے بزنس میں، ہم اگلے کو ڈسیو کرتے ہیں، ہم اگلے کو جو ہے نا وہ آج کل کی ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری از آل اباؤٹ ڈسیپشن. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ولاگرز آج کل جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں اور ظاہر ہے پیسے لے رہے ہیں تو اچھا ہی فیڈ بیک دیں گے نا، تو لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، نیگیٹولی انفلوئنس کر رہے ہیں، کھانا چاہے وہاں کا اچھا ہو یا نہ ہو. دس از آل ڈس آنیسٹی. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں بہترین ٹریڈ ٹرانزیکشن وہ ہے جس سے خریدار بھی خوش ہے، بیچنے والا بھی خوش، دونوں کی خوشی، اور یہی مقصد ہے اصل میں ٹریڈ کا، برکت اسی سے آتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور ہمیں فقہی لیسن ملتا ہے، پرمیزیبلٹی آف ریزنیبل کنڈیشنز ان کانٹریکٹس، یعنی کوئی کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے کانٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی سیل کر دیں، آپ کوئی کنڈیشن لگا سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے سولڈ، ایڈوانس لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں سولڈ، لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 دن میں چلاؤں گا، تب تک آپ پیسے کر لو جمع، آپ 15 دن بعد مجھ سے لے لینا، لیکن 15 دن میں اس کو اور چلاؤں گا.
تو یہ ایک پرمیزیبل کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا رسول اللہ مدینہ جا کے آپ کو جو ہے وہ کیمل دے دوں گا، تو یہ بھی یہاں سے ثابت ہو. اس کے بعد ان کی وائف کا ایمان اور اوبیڈینس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ثابت ہوتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی ثابت ہوتی ہے. یاد رکھیں بہترین ٹرانسیکشن وہ ہے جو احسان پر مبنی ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل کیا ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ دیا آپ نے ریٹرن بھی اتنا کر دیا، یہ عدل ہے، ٹھیک ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ دیا آپ نے کچھ نہ دیا. احسان کیا ہے؟ کسی نے آپ کو 1000 روپیہ قرضہ دیا تھا آپ نے 1050 ریٹرن کیا، یہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو کھانا دیا، کبھی کبھی ہمسائے دیتے ہیں نا برتن میں کھانا، آپ نے برتن دھو کر اس میں اچھا سا کھانا دے کر ریٹرن کیا، یہ کیا؟ احسان، ٹھیک ہے. تو نبی نے احسان باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. حضرت بلال کو کہا ایک بار، حضرت بلال کوئی نبی سے کوئی کھجوریں یا کچھ چیزیں کوئی لینے آیا تھا، حضرت بلال کو کہا may اللہ have mercy on you، تھوڑا سا اور ڈال دو، تھوڑا سا اور ڈال، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، ٹھیک ہے. تو آج کل لوگ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن ہی نہیں کرتے. پہلی تو بات قرضہ بہت مسئلہ ہے ایک، لیکن جب ریٹرن کرتے ہیں تو تڑپا تڑپا کے، ترسا کے، ٹھیک ہے نا، اگلے کو، اور اچھا خاصا وہ پھر بدوائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جب کسی کو چیز واپس کرو تو کچھ ایکسٹرا دے کر واپس. اچھا یہ ربا نہیں ہے. ربا کب ہے؟ سود کب ہے؟ سود ہے کہ جو دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دیا مجھے 1100 دو، یہ سود. یہ سود نہیں ہے کہ جو لینے والا ہے وہی 1100 آپ کو دے رہا ہے، یہ سود نہیں ہے. وہ تو آپ کو 100 کیا دے رہا ہے؟ ایک ٹوکن آف تھینکس، ایک ٹوکن آف اپریسیشن کہ آپ نے میری مدد کی تھی، سو لیٹ می ریٹرن. یہ چیز ثابت ہوتی کیونکہ اللہ کے نبی نے کیمل بھی نہیں لیا اور وہ رقم بھی دی ہوئی. اور آپ کو پتا ہے وہ رقم انہوں نے اینڈ تک سنبھال کے، اور جو بھی رقم وہ رکھتے تھے اس میں سے کچھ کوائنز جو سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے اس رقم کے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو زمزم کی ایک بوٹل دوں تو آپ ساری عمر وہ زمزم کی بوٹل سنبھال کے رکھیں اور باقی پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تاکہ باقی کا پانی بھی کیا بن جائے؟ زمزم. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی ہوئی رقم قبول کی کیونکہ انہیں پتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اس کو لگے ہوئے ہیں اور یہ برکت والی رقم، تو اس کو وہ استعمال کرتے رہے اور اس جو بھی صندوق ہوتا ہوگا جس طرح بھی وہ کلیکٹ کرتے ہوں گے اس میں ڈالتے رہے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی برکت دیکھی، اتنی برکت. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی بہت لمبی دی، جابر بن عبداللہ 94 ایئر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جابر جو ہے یہ ہمیشہ زکوٰۃ دینے والوں میں، یعنی ہی بیکیم سو رچ آفٹر ورڈز. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی بہت دی، شروع میں ان کی اولاد نہیں، کافی عرصہ. تو یہ دیکھیے ایک واقعے سے آپ دیکھیے دس از ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچز اس کہ صحابہ کا ایک ایک جو واقعہ ہے اس میں کتنے لیسنز ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فقہ کی کتاب میں یہ لیسن بتایا جاتا، ٹھیک ہے، یہ حدیث بتائی جاتی. اوکے. اس کے بعد جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ جابر بن عبداللہ شروع میں ان کے کچھ بچے اولاد نہیں تھی. ہی واز میریڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج 70 ایئر اولڈ. انہوں نے ایک وڈو سے شادی کی تھی، ایلڈرلی لیڈی سے. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی آپ کو سنائی کہ آپ ینگ سے کرتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرتے. لیکن جب انہوں نے وجہ بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹس پرمیسیبل، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو وجہ آپ نے بتائی وہ وجہ ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے ان کے بارے میں، ایک میریکل لون ریپیمنٹ کا، ڈیٹ ریپیمنٹ میریکل، بہت مشہور یہ واقعہ ہے. ایک یہودی تھا، اس سے انہوں نے کچھ لون لیا تھا اور غالباً یہ وہی یہودی تھا جس سے ان کے والد نے بھی کچھ ڈیٹ دینا تھا. تو وہ یہودی جو ہے وہ بار بار ان پہ پریشر ڈال رہا تھا کہ تم لون کو جلدی واپس کرو. تو جابر نے ان سے ریکویسٹ کی ایکسٹینشن کی کہ آپ مجھے تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دیں. شروع کا واقعہ جابر نے تھوڑی سی ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی تو اس نے ریفیوز کر دیا ایکسٹینشن کو. جابر نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو جو لون چکانا ہے وہ یہ کھجور کے ریٹس ہیں یا درخت ہیں، یہ درخت ابھی اتنی اچھی کھجور نہیں جو ہے وہ اگا رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. لیکن وہ بڑا سٹنجی تھا، اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. جابر صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش، لیکن اس نے اتنا وہ سٹنجی تھا اس نے سفارش نہیں، اس نے کہا کہ نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ جابر یہ بتاؤ مجھے اپنے باغ میں لے کر جاؤ اور وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر تم بیٹھتے ہو، جہاں پہ چھاؤں ہے، مجھے وہاں لے جاؤ. تو جابر انہیں اس جگہ لے گئے. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے منجی ڈالتے ہیں، چٹائی ڈالتے ہیں درخت کے نیچے، وہاں پر لے گئے. اللہ کے نبی سے وہاں پر سو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کچھ ڈیٹس لے. اور جب جابر صلی اللہ عنہ نے ارد گرد دیکھا تو ٹریز ور فل آف ڈیٹ بیہولڈ، اور ہی واز سرپرائز، یہ کیا ہوا ایسے، یعنی ابھی سارے ٹریز جو ہے ڈرائی تھے، ایک دم سے سارے ٹریز پہ جو کئی معجزات ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے بڑے ڈائریکٹ اپنی، ٹھیک ہے، دس از ون آف دیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے ایک معجزہ کیا اور گارڈن بلاسمڈ ابنڈنٹلی. اور پھر جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈیٹس کھلائی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اب آپ اپنا لون اور سرپلس جو ہے وہ واپس کر دو اس جیو کو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست واقعہ آتا ہے ان کی زندگی میں، ایک انہیریٹنس کے مسائل میں سے کلالہ، آپ نے ایک چیز سنی ہوگی۔ کلالہ جو ہے یہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہ جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ ہیئر نہیں ہے اس کا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو جابر جو ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ اگر میری وفات ہو جاتی ہے تو میری فی الحال کوئی اولاد نہیں ہے، تو کون ہے حقدار میری اس پوری دولت کا، یا میری جو انہیریٹنس ہے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو؟ تو آپ کو پتا ہے کہ پوری آیت نازل ہو گئی سورہ نساء کی آخری آیات میں، ایک پوری آیت نازل ہو گئی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی انہیریٹنس کیسے جائے گی؟ اس کی بہنوں کو جائے گی 2/3 اور باقی پورے ایک ڈسٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے پورا لا نازل جابر بن عبداللہ کے ایک سوال۔ اور ایک اور بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ بہت زیادہ سیڈ تھے، ڈپریس تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات بتائی ان کے والد کے، بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو والد ہیں اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے غزوہ احد میں شہید ہونے کے بعد؟ تو جابر سے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے بات کر، آپ کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، اللہ ریزریکٹڈ ہم اور اللہ تعالیٰ اسپوک ڈائریکٹلی ٹو ہم، اور اللہ نے آپ کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ بہت خوبصورت یہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے، آپ کے والد نے کہا کہ او مائی لارڈ سینڈ می بیک ٹو دا ورلڈ، مجھے زندگی دے، میں دوبارہ شہید ہوں۔ آپ نے سنی ہے، بہت مشہور حدیث، ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ کے والد سے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا یہ ہے تمہارے والد کا سٹیٹس، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزریکٹ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، ڈائریکٹ ان سے پوچھا، اور تمہارے والد نے خواہش ظاہر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ظاہر ہے کسی کو واپس نہیں بھیجتا، لیکن تمہارے والد اتنے جوائے میں ہیں اور تمہارے والد کا بڑا مقام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کمفرٹ ملا ہوگا جابر بن عبداللہ۔ تین چیزیں ثابت ہیں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ when a person dies all their deeds come to stop except 3، صدقہ جاریہ، 3 ڈیڈز ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو چیز انہوں نے نیک اولاد کو سکھائی وہ اس پہ عمل کرتی ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، کوئی چیریٹی، کہ اس نے کوئی کنواں لگوایا تھا، کوئی واٹر پمپ لگوایا تھا، یا اس کے پیسوں سے اس کی ڈیتھ کے بعد کوئی چیریٹی کر دی گئی، یا ایون میں اپنے پیسوں سے، جیسے میری خالہ فوت ہوئی ایئرز بیک، میں نے بھی ریسنٹلی ان کے لیے کچھ الحمدللہ پیسے جمع کیے اور اپنے ہی، اور ایک واٹر پمپ نے ان کے نام پہ لگوایا الحمدللہ۔ تو آئی کین آلسو ڈو اٹ ایز اے نیفیو، ضروری نہیں اس بندے کے ہی پیسے لگائے جائیں، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو چیریٹی کی جا سکتی ہے اس کے بہاف پہ، اور بیسٹ یہ ہے کہ اسی کے پیسوں کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا علم جو وہ سکھا گیا تھا، آن گوئنگ نالج، یعنی کوئی ٹیچر تھا یا کوئی بک لکھ گیا تھا، یا ویسے ہی کسی کو کوئی سکھا گیا تھا اور وہ لوگ اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے سبحان اللہ آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، آج ان کی ویڈیوز کتنوں کو بینیفٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ویڈیوز سے لوگ کتنی زیادہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن کے قریب آتے ہیں، سو آن اینڈ سو، اور کئی علماء ہیں جو کتنا کچھ امت کو پڑھا کر گئے، بتا کر گئے، آج ان کے فتاووں سے لوگ جو ہے کتنا زیادہ وہ حاصل کر رہے ہیں فائدہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ریممبر دس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ثابت نہیں، وہ بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اینی وے، تو یہ بہت خوبصورت ایک ریلیف ملا جابر بن عبداللہ کو کہ میرے والد کا اتنا زبردست سٹیٹس ہے، سبحان اللہ۔ اور لاسٹ کچھ چیزیں ان کی لیٹر لائف اور لیگیسی، جابر بن عبداللہ نے اس کے بعد تمام غزوات میں اور ایکسپیڈیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ٹل دی اینڈ آف ہز لائف۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 94 ایئر اولڈ تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ون آف دا موسٹ سینئر موسٹ صحابہ ٹو ڈائی۔ ان کے دور میں انس بن مالک بھی تھے جو کہ غالباً اس وقت کوفہ یا بصرہ میں موجود تھے۔ انس بن مالک کی بھی ایج آپ کو پتا ہے بہت زیادہ تھی، لیکن ہی از ون آف دا سینئر صحابہ جو کافی لیٹ جا کر فوت ہوئے، 78 ہجری۔ 78 ہجری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے امیر معاویہ کے دور کے بھی بعد، یعنی یہ وہ والا دور ہے جب حجاج بن یوسف والا دور ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم گورنر تھا، آپ لوگوں کو شاید اگر تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہے۔ محمد بن قاسم واز دا نیفیو آف حجاج بن یوسف۔ محمد بن قاسم بہت فیمس نہیں، حجاج از دا ون جس نے عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے، عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے اور ابو بکر صدیق کے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس نے بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، تو ہی واز ناٹ لائکڈ بائی صحابہ۔ جابر جو ہے یہ حجاج، انفیکٹ جابر بن عبداللہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی
کہ میرا جنازہ یہ شخص نہیں, کیونکہ اس وقت ایک رول تھا نا, جو گورنر ہوتا تھا جنازہ وہ لیڈ کر, جمعے خطبے کو بھی وہ لیڈ کرتا تھا, جنازہ بھی. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف میرا جنازہ نہیں پڑھا. تو دس شوز یو کہ صحابہ ڈس لائک حجاج بن یوسف. بٹ اینی وے حجاج جو ہے اس کے کچھ ہیں اسلام کے لیے کچھ خدمات نہیں. اینی وے, تو جابر عبداللہ نے کانکویسٹ آف سیریا اور دماسکس کی جو کانکویسٹ تھی حضرت عمر کے دور میں, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور انہوں نے سول وارز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. بیٹل آف صفین آپ کو پتا ہے, بیٹل آف جمل, بیٹل آف صفین. بیٹل آف صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور اس سائڈ سے فائٹ کر رہے تھے. اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے بیٹل آف صفین کے بعد, کیونکہ وہ بڑا ایک صحابہ کے لیے پینفل انسیڈنٹ تھا. مینی صحابہ بیکیم اے پولیٹیکل آفٹر دیٹ. وہ ایک سول وار تھی, میں نے آپ کو کئی بار اس کا مینشن کیا ہے. تو یہ بھی ریٹائر ہو گئے پولیٹیکل اور ملٹری میٹر سے اور اے پولیٹیکل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ٹو مسجد اینڈ ٹیچنگ, حلقات کروانے لگ گئے نالج, اور ہی بیکیم اے گریٹ اسکالر آف حدیث. ان سے جو ہے وہ تقریباً 1600 پلس احادیث نریٹڈ. سب سے زیادہ کس سے نریٹڈ ہے؟ ابو ہریرہ. تو یہ تھرڈ یا فورتھ پہ آتے ہیں حدیث نریٹرز میں, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا نام ہے جابر بن عبداللہ. یہ تھرڈ ٹاپ موسٹ نیریٹر ہیں یا فورتھ ٹاپ موسٹ نیریٹر, اور ان سے بے شمار حدیث نیریٹڈ ہیں جو کچھ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. اور حلقات میں یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے, اپنا صدقہ جاریہ بنایا اور حدیث کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو حدیث کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. لیٹر آن ان لائف ہی بیکیم بلائنڈ. obviously اس ٹائم پہ وہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, جیسے موتیا اتر آتا ہے لوگوں کی آنکھ میں, پھر وہ آپریشن کروا لیتے. many people used to become blind in a old age at that time. تو he became blind later on in life, but still he continued his teaching. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1600 پلس احادیث جو ہیں وہ ان سے نریٹڈ ہیں, اور ہی از ویری میٹیکولس ان ریکارڈنگ اینڈ پریزرونگ. یہ ون آف دا ٹاپ راوی ہیں حدیث کے, اور ان کے بارے میں ایک بہت انسپریشنل واقعہ آتا ہے کہ انہیں ایک بار پتہ لگا کہ ایک صحابی ہیں جنہیں ایک حدیث پتہ ہے جو انہیں نہیں پتہ, لیکن وہ صحابی 1 مہینے کی مسافر. یہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. یہ مدینہ میں سنتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک صحابی ہے جسے ایک ایسی حدیث پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ. تو یہ 1 مہینے کی مسافت کر کے سیریا جاتے ہیں ایک حدیث لینے, ایک حدیث. ٹھیک ہے, امیجن آج ہمیں سستی ہوتی ہے قریب کہیں کلاس میں جاتے ہوئے, ٹھیک ہے, کہیں علم کے حلقہ میں قریب جاتے ہوئے, مسجد جاتے ہوئے. تو یہ ان کی ڈیڈیکیشن اتنی زیادہ تھی کہ ایک حدیث کے لیے پہنچ گئے اور دروازے پہ نوک کیا, اور وہ صحابی جو تھے عبداللہ ابن انیس ان کا نام, یہ صحابی. تو ان کے غلام نے جا کر بتایا کہ کوئی شخص آیا ہے جابر کے نام سے. تو ان کا کون جابر؟ میں نہیں جانتا کسی جابر کو. تو انہوں نے کہا وہ 1 مہینے کی مسافت کر کے آپ سے ملنے آیا. تو ایک دم وہ اچھلے کھڑے ہوئے, کہتے وہ جابر بن عبداللہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پورا نام ہے. تو ایک دم بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ جابر بن عبداللہ واز اے ویری فیمس ٹیچر بائی دین. تو وہ کھڑے ہوئے, جا کر گلے ملے, اور پھر جابر عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو ایک حدیث پتا ہے جو مجھے نہیں پتا. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث ہے, ویری پاورفل ہے. تو پھر عبداللہ ابن انیس نے کہا جی مجھے ایک حدیث پتا ہے, اور وہ حدیث ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ول گیدر دا پیپل اور his servants on the day of resurrection named uncircumcised and یہ آپ نے حدیث بہت مشہور سنی ہے کہ اللہ برہنہ اٹھائے گا اور uncircumcised لوگوں کو اٹھائے گا قیامت والے دن. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, I asked یا رسول اللہ what is بہمن؟ بہمان ہے, بہمن. He said they will have nothing on them, یعنی برہنہ ہوں گے. اور پھر حدیث goes on, then a voice will call out to them that will be heard by those far away just as easily as it will be heard by those near. پھر ایک آواز آئے گی اور وہ آواز سب کو سنائی دی جائے گی, جو قریب ہے جو دور ہے. اس وقت ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی, میدان حشر کی بات ہو رہی, اور وہ آواز ہی ہوگی I am the sovereign, I am the judge. اللہ تعالیٰ کی کہ میں ہوں آج ملک, میں ہوں sovereign, میں ہوں جج, میں ہوں حاکم آج کے دن کا. None of the people of hell should enter hell if he is owed something by one of the people of paradise until I have settled the matter. And none of the people of paradise would enter paradise if he is owed something by one of the people of hell until I settle the matter, even if it is a slap. کتنی پاورفل حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت کہ آج کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے, اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے یا اس نے کسی کو کچھ او نہ کیا ہو. فار ایگزامپل اگر کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ کو پتا ہے مقروض کا جو ہے نا وہ بخشش نہیں ہے. نبی نے
بڑا وارن کیا ہے اس کے بارے میں. اسی لیے جنازے پہ آپ نے اکثر اٹینڈ کیا ہوگا جنازہ, تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا قرض ہے تو اس کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی معافی بڑی مشکل. تو پھر سوچے کہ جنت میں ایک بندہ جا رہا ہے لیکن کوئی آ کر کہہ دیتا ہے اللہ اس نے میرا قرضہ, اللہ تعالیٰ اس نے تو میری یہ چیز دینی تھی, تو اللہ تعالیٰ رائٹ دیر رائٹ دین سیٹل کرے. بلکہ وہ بھی پاورفل حدیث آپ نے سنی نا کہ اللہ تعالیٰ 12 سنگھوں کو بلائے گا اور وہ آپس میں بدلہ لیں گے. جانوروں کا حساب نہیں ہے, لیکن دس از جسٹ ٹو اسٹارٹ دا اکاؤنٹیبلٹی. پہلا واقعہ یہ ہوگا نا کہ جانور آپس میں بدلہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے شو کرے گا کہ میں اتنا جسٹ ہوں, میں اتنا جو ہے وہ آج ججمنٹ ڈے پر انصاف کرنے والا ہوں کہ ایون کسی جانور نے دوسرے کو سینگ بھی مارا ہے تو وہ بھی بدلا لے. تو سوچیں حقوق العباد کتنے امپورٹنٹ. بلکہ آپ وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں, مفلس, صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے, تو ان کا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے مفلس کون ہے. یعنی اس میں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے, جو غریب ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت اعمال لے کر آئے, لیکن ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے تو مجھے یہ کہا تھا, یہ دکھ دیا تھا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. لوگ آتے جائیں گے, اس کے سارے نیک اعمال تو لوگ لے جائیں گے, اینڈ میں اس کے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں. اور پھر اور لوگ آئیں گے تو ان کے برے اعمال اس کے اعمال میں ایڈ ہو جائیں گے, تو وہ نیگیٹو بیلنس میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ مفلس, ٹھیک ہے. تو وی شوڈ بی کیئرفل. دیکھیں آج کل کئی لوگ دین پر آ جاتے ہیں, تہجد گزار بھی ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اخلاق اچھے, انفارچونیٹ زبان تیز ہوتی ہے, لوگوں کو سخت باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کے بارے میں مشکلات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے, ایک بار صحابہ ہنس رہے تھے. یہ حدیث میں نے ابھی لیٹلی سنی ہے ایک اسکالر سے, ریفرنس مجھے نہیں پتا, لیکن جس اسکالر سے سنی ہے مجھے امید ہے کہ وہ صحیح حدیث, کیونکہ وہ اوتھینٹک اسکالر ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حدیث سنی ہوگی, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیدرنگ سے گزرے تھے, صحابہ ہنس رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسنا اتنا مناسب نہ لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت فرما دی کہ if you knew what I knew you will laugh less and cry more. اگر تمہیں پتا ہو جو مجھے پتا ہے تو تم ہنسو گے کم. اور آپ کو پتا ہے اس کا اللہ نے وحی کیوں, اللہ نے کہا کہ آپ نے میرے بندوں کو کیوں اس طرح زیادہ, اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کی. اور پھر نبی سے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی کر, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, لوگوں کو بشارت دو. یعنی کتنا خوبصورت واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس کرائیں میرے بندوں کو. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ پورا واقعہ. اور میں نے کہا مجھے اس کا ریفرنس پتا, لیکن جن سے میں نے سنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انہیں صحیح حدیث. تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریٹریبیوشن کا ڈے ہے نا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لے لو بدلہ جس نے لینا ہے. اس لیے وہ یوم الدین ہے, اور دیٹس وائی یوم الدین ضروری ہے, کیونکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ الٹیمیٹ جسٹس ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں معاف کر کے چلنا پڑتا ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہیلنگ بھی ہے, اٹ از ویری ہیلنگ فار دی ادر پرسن کہ ٹھیک ہے یار میں نے اللہ پہ معاف کر. اب سوچیں ایتھیسٹ کے پاس کیا کوپنگ میکینزم ہے, نتھنگ. ایتھیسٹ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو بس اٹس اینڈ. اسی لیے وہ کنٹریز جہاں پہ ریلیجن, یہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچ ہے, آپ کو پتا ہے سب سے کم سوئسائڈز کمپیریٹیولی مسلم کنٹریز, اور سب سے زیادہ ڈپریشن بھی کم مسلم کنٹریز میں کمپیریٹیولی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ڈے آف ججمنٹ. آپ سوچیں چائنا میں کسی کا بزنس ٹھپ ہو جائے, جاپان میں, یہ جو ایتھیسٹک کنٹریز ہیں, تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, جمپ لگا دیتے ہیں برج سے, بلڈنگ سے جمپ لگا دیتے ہیں, ہوپلیس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اٹس اوور فار دیم. ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اٹس اوور فار دیم. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دے گا, مالکی یوم الدین, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کوئی قدم نہیں ہلائے گا جب تک تم ایک دوسرے سے ریٹریبیوشن نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر we said how will that be when we have come before Allah barefooted, naked, uncircumcised and having nothing with us. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, he said by merit for good deeds and recompense for evil deeds. یہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن انیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, اور جابر بن عبداللہ نے آؤٹ آف کیوریوسٹی آل دا وے جا کر سیریا میں 1 مہینے کی مسافت کر کے حدیث ہم تک پہنچا. اس وقت قبر میں کس کو ریوارڈ جا رہا ہے, یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, جابر بن عبداللہ. کیا بات, میں نے شروع میں آپ کو بات کی, اللہ شکور ہے, اللہ تعالیٰ ریوارڈ ویسٹ نہیں کرتا. جب تک یہ حدیث چلتی رہے گی تا قیامت ریوارڈ جابر, جنہوں نے 1 مہینے کی مسافت کر کے جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے. تو دس از جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہی پاسڈ اوے ایٹ 94 ایئر اولڈ. اور جیسے میں نے کہا انہوں نے وصیت کی تھی حجاج میرا جنازہ لیڈ نہیں کرے گا. ہی از بریڈ ان جنت البقی. جنت البقی میں آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ تقریباً بریڈ ہیں, اور ان میں جید صحابہ, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, زبیر, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک,
جنت البقیع میں، حضرت حسن جنت البقیع میں ہے، حضرت فاطمہ، اس کے بعد نبی وسلم کی ازواج ساری کی ساری. سو اٹس اے گریٹ پلیس ان دیٹ سینس کہ جب آپ وہاں جائیں جنت البقیع، عورتوں کو میرے خیال اندر نہیں جانے دیتے، لیکن یو شوڈ ہیو دیٹ فیل کہ کتنا عظیم جگہ ہے، کتنی عظیم سرزمین ہے کہ یہاں پہ صحابہ دفن ہے، 10,000 صحابہ یہاں پہ دفن ہے، اور وہ لوگ کتنے لکی ہیں جو وہاں پہ دفن ہوتے ہیں. میں نے بلکہ ایک جنازہ اٹینڈ کیا ابھی عمرہ پہ جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے. ایک پاکستانی خاتون فوت ہو مدینہ میں، تو ان کا جنازہ تھا اور اس کے بعد ان کو بقیع میں دفنایا گیا. تو الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں ان کے جنازے کو فالو اپ کروں، اور میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ بقیع میں قبر کیسے کھودی جاتی ہے. میں نے پوری اس پہ ویڈیو بھی بنائی، میرے انسٹا پہ وہ ویڈیو ہے، اور میں نے باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا کہ وہ کس طرح قبر کے اندر ڈالتے ہیں. تو شی واز سو لکی، اور ان کے لیے پھر دعا کی سارے لوگوں نے جو عمرہ پہ آئے ہوئے تھے. سو اینی وے جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحابہ کی زندگی پہ عمل کرنے کی. ایک آخری چیز مجھے یاد آ گئی اسی حدیث سے، مفلس والی جو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اعمال سب دوسرے لوگ لے جائیں گے. تو ایک اور بڑی پاورفل حدیث ہے، ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے، آج کے دور کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. کہ نبی نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئیں گے قیامت میں، ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈز، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا، ڈسٹ رائٹ دیر رائٹ دیر. اور وہ بندے کے لیے کتنا ٹرامیٹک ہوگا کہ اپنے اعمال کو ڈسٹ بنتا اڑ کر دے. تو بڑا ڈر جائے گا، حیران ہو جائے گا یہ کیا ہوا. تو جواب ملے گا کہ یہ جتنے اعمال ہیں یہ لوگوں کے ڈر سے تھے، میرے ڈر کے تھے. یعنی کانٹیکسٹ یہ اس حد، کیونکہ تم وہ ہو جو باہر اچھے اعمال کرتا تھا، لیکن پرائیویٹلی میں جب تمہیں گناہ کا موقع ملتا تھا تم گناہ کر. اور آپ کو پتہ ہے شرک بھی ٹائپ آف شرک، کہ بندہ لوگوں کے ڈر سے اچھے اعمال کرے اور اللہ کے ڈر سے اعمال اچھے. اٹس کائنڈ آف اے شرک. تو ہمیں اپنی تنہائی پاک رکھنی چاہیے، کیونکہ جو انسان یاد رکھے اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پبلک افیئرز کو پاک رکھتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کریکٹ کرنا. آج کے دور میں کرٹیسزم لینا پسند نہیں ہے لوگوں کو، لیکن یہاں حضرت عائشہ تعلیم دے رہی ہے کہ اسپیشلی بٹوین اسپاؤزز کرٹیسزم اگر ہو تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور غلطی ہوتی ہے، ینگ ایج میں غلطی ہوتی ہے، تو غلطی کو مان لینا چاہیے اور غلطی کو کریکٹ کرنا چاہیے. سو دیٹ از سم تھنگ ہیوج بگ. یہ ایک بہت ظرف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوزڈ ٹو لو ٹو جوک ود ہر. اینڈ اتنی ہمیں روایات ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونس ایک ظاہر صحابہ کے ساتھ جرنی پہ جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رکے اور انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اوکے یو گو ہیڈ، ہم ذرا آتے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رک گئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا عائشہ لیٹس ریس، آئیں ریس لگاتے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ریس میں حضرت عائشہ نے ہرایا، اور دوسری ریس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ہرایا. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، ہنسے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو لیول ہو گیا، یعنی 1-1 ہو گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امیجن کریں کہ اپنی وائف کے ساتھ مکس اپ ہونا، اس کے ساتھ کھیلنا، جوک اراؤنڈ کرنا، اس کو ویلیو دینا، اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کرنا. غصہ بھی کئی بار نیریٹ ہوا نا حضرت عائشہ صدیقہ. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی کسی دوسری وائف نے کوئی ڈش بھیجی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ڈش کو یوں ہاتھ مار کے جو ہے گرا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پورا لیکچر دیا اس میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا آپ نے میری انسلٹ کرا دی، اللہ معاف کرے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. دس از ہینڈلنگ، قوام کی جو ہینڈلنگ ہوتی ہے. تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بیکاز آف دا لو بٹوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رومانس چیک کریں اینڈ دیٹ از حلال رومانس. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ آسک عائشہ صدیقہ کہ عائشہ اپنے گلاس کے کس پارٹ سے پانی پی، اور حضرت عائشہ بتایا کرتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پارٹ سے پانی پیا کرے. یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں لو اور اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ، یہ ریلیشن شپ کو بوسٹ کرنے والی چیزیں. ہم میں سے کتنے شوہر اپنی وائفس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے نک نیمز رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جوک اراؤنڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں ایک اتنی بری چیز ہے کہ وائف کے ساتھ مذاق کرنا اور وائف کے ساتھ مکس اپ ہونے کو برا سمجھاتا ہے ان سم پارٹس آف آر کلچر. لیکن الحمدللہ بہت بہتری آ رہی، جو پڑھی لکھی لاٹ ہے دے آر مچ بیٹر. بٹ اوبویسلی ایک ایسا دور گزرا ہے جب وائف کو لٹرلی نیچ سمجھا جاتا تھا، باندی سمجھا جاتا تھا. بٹ الحمدللہ بہت اچھے اچھے خاندان بھی پاسٹ میں بھی رہے ہیں جن کی ویلیوز تھیں، جہاں پہ وائفس کو بہت عزت دی جاتی تھی اور دی جاتی ہے. تو یہ ایک مکس اپ سی چیز ہے.
کچھ ظاہر خامیاں بھی ہیں، میں خامیوں کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، اور ہم سب جو ینگسٹرز ہیں، جو اباؤٹ ٹو گیٹ میرڈ لوگ ہیں، جو میرڈ لوگ ہیں، ان کے لیے تلقین ہے، پلیز اپنی وائفز کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی وائفز کے ساتھ جوک کریں، ان کو ویلیو دیں، ان کو ایکنالج کریں. اگر آپ کی وائف اسرٹیو ہے، کانفیڈنٹ ہے، ایلوکوینٹ ہے، اس کو سپورٹ کریں. یہ کوئی انسیکیور ہونے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز ہوتی ہیں. یو شوڈ بی ہیپی کہ آپ کے بچوں میں وہ ایلوکوینس آئے گی، وہ کانفیڈنس آئے گا. سو اینڈ آل دیٹ کانفیڈنس اینڈ گرومنگ واز بیکاز آف بینگ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے. جو خبیث قسم کے لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی میرج کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ چائلڈ میرج کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو ان کے لیے منہ پہ لٹرلی تھپڑ ہے کہ جو چائلڈ میرج، ڈسٹربڈ چائلڈ میرجز ہوتی ہیں نا، جس کے زبردستی جو چائلڈ میرج ہوتی ہے، اس میں تو پرسنالٹی گرو نہیں ہوتی. جو چائلڈ ہوتا ہے اس کی جب وہ میرج میں ظاہر ہے ٹین ایجر یا بڑے ہوتے ہیں یا بڑی ہوتی ہے اگر خاتون ہے، لڑکی ہے. یہاں پر تو عائشہ صدیقہ کانفیڈنٹ بھی ہیں، ایلوکوینٹ بھی ہیں، نالجیبل بھی ہیں، اسرٹیو بھی ہیں، صحابہ کی استاذہ بھی ہیں. مطلب ہاؤ کین یو ایون تھنک، ہاؤ کین یو ایون سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ یہ ہوا، وہ ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی زبردستی چائلڈ کے ساتھ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے منہ میں خاک ڈالے جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ الزامات لگاتے ہیں. اللہ تباہ کرے انہیں، ان کے منہ میں خاک ڈالے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کیا ہو. سو یس، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ واز سو مچ ویلیویبل فار رسول اللہ، سو مچ آنریبل فار رسول اللہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جوک ان کے ساتھ کرتے تھے کہ ایون ڈیز بیفور ہز ڈیتھ، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے سر میں درد ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ بھی جوک کیا کہ عائشہ کہیں آپ میرے سے پہلے فوت نہ ہو جانا، تو مجھے آپ کا غسل دینا پڑے گا، مجھے آپ کو دفنانا پڑے گا. وڈ یو لائک کہ ایک پروفٹ آپ کو غسل دے اور پروفٹ جو ہے وہ آپ کو دفنائے؟ یعنی دس واز دا لیول آف ریلیشن شپ، آف کنورسیشن، ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن. جوک کرتے تھے، اس جوک کا وہ مائنڈ نہیں کرتی تھی، نہ رسول اللہ ان کے جوکس کا مائنڈ کرتے تھے، کیونکہ فرینڈ شپ تھی، کیونکہ ٹرسٹ تھا، کیونکہ لو تھا. اور یہ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم میں بھی اس طرح کا لو جو ہے قائم کر، تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کو اسی طرح ٹریٹ کریں. اور گھر کا ماحول بڑا ایزی رہتا ہے. چھوٹی سی بات ہوئی، شوہر منہ بنا لیتے ہیں، ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس پر بیوی ریئیکٹ کرتی ہے، یا وائس ورسا، بیویاں چھوٹی چھوٹی بات پکڑتی ہیں اور اس پر بہت زیادہ کمپلینٹ کرتی ہیں. اس سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو خدا کے لیے خوشگوار بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا یہ ریلیشن حضرت عائشہ، اس کو ریور کریں، اس کو کاپی کریں، اس کو ایمولیٹ کریں. اور پھر واقعہ عفق مثال ہے پیشنس کی. حضرت عائشہ پورا 1 مہینہ روتی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ دیر کے لیے تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا سیپریشن اختیار کی، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. اس سیپریشن کے پیچھے حکمت تھی، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویٹنگ فار دا کمانڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور حضرت عائشہ کے لیے اس میں لرننگ پوائنٹس بہت زیادہ تھے. اور ڈو یو نو کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا عبداللہ بن ابی دا چیف آف ہپوکریٹس، تو حضرت عائشہ کے اپنے ایک ریلیٹیو مستہ آئی گیس اس کا نام تھا، صحابی، وہ بھی انوالو ہو گئے اس میں. ابو بکر صدیق نے انہیں ہیلپ کرنی بند کر دی، ان کی مدد کرتے تھے. ابو بکر صدیق تھوڑے غریب تھے، لیکن اللہ نے آیت نازل کی کہ ول یو ناٹ فارگیو دوز ہو ہیو رانگڈ یو. تو حضرت ابو صدیق نے اسے مزید چیریٹی دینا شروع کر دی. بہرحال یہ تو ابو بکر صدیق کا بڑا پن تھا. میں حضرت عائشہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں، جب مریم علیہ السلام کو ایکیوز کیا گیا تو مریم علیہ السلام کی ڈیفنس کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بچے ان کی گود میں بولے کہ میری ماں پاک باز ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا ان کے کیریکٹر پہ، تو وہی ان کے جو تھی عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس کے گھر ہاؤس ہولڈ میں ایک بچہ تھا کسی رشتہ دار کا، وہ وہاں پہ تھا، اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان پہ الزام لگا تو کس نے گواہی دی؟ رب العالمین نے خود گواہی دی. سورہ نور میں 10 آیات نازل کر کے اللہ اسپوک ہمسیلف. باقی کیسز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تھرو گواہی دلوائی، یہاں اللہ اسپوک ہمسیلف. شرم کرنی چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی غلط بات کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے حضرت عائشہ کے لیپ میں. ہی واز ان دا لیپ آف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ہی ڈائڈ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز لکنگ ایٹ ہر آل دا ٹائم. اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پٹیاں کر رہی تھیں اور موعظتین پڑھ رہی تھیں، رقیہ کر رہی تھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواک چاہیے تھی، مسواک. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کہ عائشہ مجھے چبا کے دے دو. امیجن دا لو کہ اس ٹائم پہ بھی جب ٹائم آف ڈیتھ ہے، جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، تو عائشہ کو کہا کہ یہ مجھے مسواک جو ہے چبا کے دے. اینڈ ہر سلائیوا گاٹ مکسڈ اپ ود ہز سلائیوا. دس از پیور لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شوڈ لو ٹو ہر ایون ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. سو another incident I'll tell you کہ ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ 3 moons fell into my lap، کہ میری جھولی میں 3 چاند گرے ہیں. ابو بکر صدیق کو جب یہ انہوں نے خواب بتایا، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ تمہیں بہت بڑا اسٹیٹس دینے والا. اینڈ گیس واٹ، اس ڈریم کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر